السلام علیکم کلاس، امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ برہانس پریپریٹری اکیڈمی کے اس پلیٹ فارم سے آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہوں گا کہ ہمارا یہ سیشن ڈیلی بیسس پر چلایا جائے گا۔ منڈے سے فرائیڈے تک آپ کی ویڈیو لیکچرز پر مشتمل کلاس ہوگی۔ اب یہ ویڈیو لیکچرز ریکارڈڈ ویڈیو لیکچرز ہوں گے، تو آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ ہم پھر اپنے سوالات کیسے پوچھ سکتے ہیں۔ جب آپ ویڈیو لیکچرز دیکھ چکے ہوں گے، اس کے بعد آپ مجھ سے واٹس ایپ وائس نوٹ پر سوال پوچھ سکتے ہیں، جس کا آپ کو ودن 24 آورز جواب دے دیا جائے گا۔ لائیو کلاسز نہ چلانے کی سب سے بڑی وجہ پاکستان میں انٹرنیٹ کی موجودہ صورتحال ہے۔ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ روزمرہ ایکٹیویٹیز میں جب بھی ہم انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہیں تو ہمیں دشواری کا سامنا رہتا ہے۔ بہت سی ایسی ایپس ہیں جسے ہم وی پی این استعمال کرتے ہوئے استعمال کرتے ہیں، اور اس کے باوجود بھی ہمیں بہت سی مشکلات پیش آتی ہیں۔ پچھلے کافی سیشنز کے اندر جب ہم نے لائیو کلاسز لی تو ہمیں سب سے بڑی جو مشکل پیش آئی وہ یہ تھی کہ لیکچر کے دوران انٹرنیٹ کے مسائل آ جاتے تھے، جس کی وجہ سے جو ہماری آواز ہے وہ آپ تک نہیں پہنچ پاتی تھی۔ تو اس وجہ سے یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ ویڈیو لیکچرز کے ذریعے آپ کو ڈیلی ریکارڈڈ لیکچرز مل جایا کریں گے۔ اس کے بعد اس لیکچر سے ریلیٹڈ جو پی ڈی ایف نوٹس ہیں وہ بھی آپ تک ڈلیور کر دیے جائیں گے۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ مجھ سے واٹس ایپ وائس نوٹ پر پوچھ سکتے ہیں۔ تو آج کی اس اورینٹیشن کلاس کے اندر ہم آپ کو ہر ایک سبجیکٹ کی کورس آؤٹ لائن بتا دیں گے۔ کورس آؤٹ لائن سے مراد کہ فار ایگزامپل ہم پاکستان اسٹڈیز کے سبجیکٹ میں کون کون سے ٹاپکس پڑھیں گے، ہم اسلامک اسٹڈیز میں کون کون سے ٹاپکس پڑھیں گے، ہم جنرل سائنس میں کون سے ٹاپکس پڑھیں گے، ہم انگلش میں کون سے ٹاپکس پڑھیں گے، کرنٹ افیئرز میں ہم نے کیا کچھ پڑھنا ہوگا، کمپیوٹر میں ہم کیا کچھ پڑھیں گے، کرنٹ افیئرز میں ہم کیا کچھ پڑھیں گے، اور میتھمیٹکس کے اندر ہمیں کیا کچھ پڑھایا جائے گا۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ سارے کے سارے سبجیکٹ میں آپ کو خود پڑھاؤں گا ایکسیپٹ میتھس۔ میتھس آپ کو انجینئر طیب اقبال صاحب پڑھائیں گے، جو کہ ایک کوالیفائڈ انجینئر ہیں، اور میتھمیٹکس وہ ہمارے پچھلے سیشنز میں بھی پڑھاتے رہے ہیں۔ میتھمیٹکس کی بھی ایک کورس آؤٹ لائن آپ کو دے دی جائے گی، اور اس کورس آؤٹ لائن کو حل کروایا جائے گا۔ اب وہ جو میتھس کی کورس آؤٹ لائن ہے، یاد رکھے گا ایف پی ایس سی میں پاسٹ ایگزامز میں جتنے بھی کوسچنز پوچھے گئے ہیں، پی پی ایس سی میں، ایس پی ایس سی میں، یا جتنی بھی ٹیسٹنگ سروسز پاکستان میں موجود ہیں، جو سوالات وہ پوچھتی رہی ہیں وہ آپ کو انجینئر طیب اقبال نے اس میں حل کروائے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو بغیر دیر کیے آج کی اورینٹیشن کلاس کی جانب بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارا یہ جو سیشن ہے اس میں ہم نے ہر ایک سبجیکٹ میں کون کون سے ٹاپکس پڑھنے ہیں۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ پاکستان اسٹڈیز کے اندر ہم کس طرح سے اس سبجیکٹ کو آگے لے کر چلیں گے۔ تو پاکستان اسٹڈیز کے اس سبجیکٹ کو ہم نے 2 سیکشنز پر ڈیوائیڈ کیا ہے۔ سیکشن نمبر 1، سیکشن نمبر 1 جو کہلاتا ہے پری پارٹیشن ہسٹری۔ پری پارٹیشن ہسٹری کا مطلب ہے کہ ہم نے 711 سے لے کر 1947 تک کی جو امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں، یعنی 711 سے لے کر 1947 تک جو امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہو چکی ہیں اس کے بارے میں بہت ڈیٹیل سے پڑھنا ہے، اور ساتھ ساتھ آپ سے وہ سوالات آپ کو لاسٹ میں حل کروا دیے جائیں گے جو کہ اس ٹاپک سے ریلیٹڈ ہوں گے۔ فار ایگزامپل 711 میں محمد بن قاسم نے سندھ کو فتح کیا، ہم نے تھیوری میں آپ کو پڑھا دیا، لیکن لاسٹ میں اس سے جڑے جو سوالات ہوں گے وہ بھی آپ کو آخر میں حل کروا دیے جائیں گے۔ اسی طرح جو پہلا سیکشن ہوگا وہ 1947 تک کی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس تک جاری رہے گا۔ پھر سیکشن نمبر 2، سیکشن نمبر 2 اسٹارٹ ہوتا ہے 1947 سے۔ جی ہاں،
دوسرا سیکشن ہمارا سٹارٹ ہوتا ہے 1947 سے، جسے آپ پاکستان افیئرس کا نام بھی دے سکتے ہیں۔ تو آزادی کے بعد جتنی بھی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، جس میں پاکستان کو پہلا آئین کب ملا، پاکستان کا پہلا وزیر اعظم کب اور کیسے بنا، ٹھیک ہے، اسی طرح آگے چل کر 1962 کا کانسٹیٹیوشن، 1973 کا کانسٹیٹیوشن، ٹھیک ہے، پریزیڈنشل الیکشنز کے بارے میں بات کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کو انشاءاللہ تھیوری میں بھی پڑھائی جائیں گی، اور اس تھیوری سے ریلیٹڈ ہر لیکچر کے بعد موسٹ امپورٹنٹ ایم سی کیوز جو کہ پاسٹ ایگزامس میں بھی آ چکے ہیں وہ حل کروا دی جائیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر ہم جغرافی آف پاکستان بھی انشاءاللہ سیکشن نمبر 2 میں پڑھیں گے۔ اب جغرافی آف پاکستان سے ریلیٹڈ آپ جانتے ہیں کہ پاسٹ ایگزامس میں بہت کچھ پوچھا جاتا رہا ہے، اور آنے والے ایگزامس میں بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ پھر ہم جو پروونشل جنرل نالج ہے کہ سندھ سے متعلق کوسچنز ہم سے پوچھے جاتے ہیں، پنجاب سے جڑے سوالات پوچھے جاتے ہیں، کے پی کے سے ریلیٹڈ سوالات پوچھے جاتے ہیں، اور بلوچستان سے جڑے سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ اب جب بھی ہم کبھی صوبائی جو ہماری جابز اناؤنس ہوتی ہیں اس میں جو ہماری پروونشل جنرل نالج ہے اس سے بے تحاشا کوسچنز پوچھے جاتے ہیں۔ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ چاروں صوبوں کے جو امپورٹنٹ کوسچنز ہیں وہ 1 بائی 1 آپ کو حل کروا دیے جائیں، ٹھیک ہے۔ دین لاسٹ میں مسلینس نالج ریلیٹڈ ٹو پاکستان اسٹڈیز جو کہ ایک سیٹ پر مشتمل ہوگی، وہ بھی آپ کو پی ڈی ایف فارم میں ڈیلیور کر دی جائے گی تاکہ آپ اسے ایگزام سے پہلے ریوائز کر لیں، تاکہ اگر اس سے ریلیٹڈ کوئی سوالات آپ سے پوچھے جائیں تو آپ اس کا بخوبی جواب دے سکیں۔ پھر ہم بڑھتے ہیں ہمارے دوسرے اہم ترین سبجیکٹ کی جانب جو ہے اسلامک اسٹڈیز۔ اسلامک اسٹڈیز جب بھی ہم نام سنتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں، اس کو اسٹریٹجی کے ساتھ تیار نہیں کرتے۔ ہم کچھ کوسچنز قرآن سے تیار کر لیتے ہیں، کچھ کوسچنز ہم احادیث سے تیار کر لیتے ہیں، چند ایک صحابہ کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اسلامک اسٹڈیز بہت اچھے طریقے سے مکمل پڑھ لیا۔ ہرگز ایسا نہیں ہے، ہم نے بہت ڈیٹیل سے اس سبجیکٹ کو پڑھنا ہوگا۔ تو اس سبجیکٹ کے اندر سب سے پہلے آپ کو اسلام کے بارے میں بتایا جائے گا کہ اسلام کیا ہے۔ اس کے بعد آرٹیکلز آف اسلام کے بارے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے کوسچنز پوچھے جاتے ہیں، نہ صرف ریٹن ٹیسٹ کے اندر بلکہ انٹرویوز کے دوران بھی۔ تو انشاءاللہ آرٹیکلز آف اسلام کے بارے میں بھی ہم آپ کو پڑھائیں گے۔ دین جو ہمارے فرشتے ہیں، جو 4 اہم فرشتے ہیں جو کہ مختلف ڈیوٹیز پر مامور ہیں، اس سے جڑے سوالات ہم سے پاسٹ ایگزامس میں بھی پوچھے گئے اور آنے والے ایگزامس میں بھی پوچھے جا سکتے ہیں۔ تو اس کو انشاءاللہ ہم بہت ڈیٹیل سے پڑھنے والے ہیں۔ دین قرآن پاک میں کتنے پروفٹس کا ذکر ہے؟ قرآن پاک میں 25 پروفٹس کا ذکر ہے۔ تو ان 25 پروفٹس کے بارے میں ان سے جڑی معلومات آپ کو پڑھائی جائے گی۔ دین ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے متعلق بہت سے سوالات ہم سے پوچھے جاتے ہیں، نہ صرف ریٹن ٹیسٹ کے اندر بلکہ انٹرویوز کے دوران بھی۔ تو انشاءاللہ اس ٹاپک کے اندر ہم وہ ساری کی ساری معلومات آپ کو بہت اچھے انداز سے پڑھائیں گے۔ دین ہماری جو معزز ترین کتابیں ہیں اسلام کی، 4 معزز ترین کتابیں ہیں، اس کے بارے میں آپ کو پڑھایا جائے گا کہ کون سی کتاب کس پیغمبر پر نازل ہوئی۔ قرآن کے بارے میں بہت سے سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ اب وہ سوالات کون کون سے ہیں، تو قرآن سے متعلق آپ کو کیا کیا معلومات ہونی چاہیے، وہ انشاءاللہ اس ٹاپک میں ہم کور کر لیں گے۔ پھر نماز کے بارے میں ہم سے بہت سے کوسچنز کیے جاتے ہیں۔ دین روزے سے متعلق ہم سے کوسچنز پوچھے جاتے ہیں، زکوٰۃ اینڈ عشر سے متعلق کوسچنز پوچھے جاتے ہیں، حج سے متعلق کوسچنز پوچھے جاتے ہیں، ام المومنین سے متعلق کوسچنز پوچھے جاتے ہیں، جہاد کے بارے میں سوالات کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اسلام میں جتنی بھی جنگیں لڑی گئی ہیں ان کے بارے میں سوالات پوچھے جاتے ہیں، جس میں غزواز اور سیریاز بھی شامل ہیں، ٹھیک ہے۔ دین حدیث کے متعلق کوسچنز پوچھے جاتے ہیں، سیاستہ کے بارے میں کوسچنز پوچھے جاتے ہیں، خلفائے راشدین کے بارے میں بہت سے سوالات پاسٹ ایگزامس میں بھی پوچھے گئے اور آنے والے ایگزامس میں بھی پوچھے جا سکتے ہیں۔ جو ہمارے جو 2 اہم ترین ڈائناسٹیز ہیں، ٹھیک ہے، جس میں ہماری بنو امیہ
اور عباسی ڈائنیسٹی ہے اس کے بارے میں بھی ہم انشاءاللہ آپ کو پڑھائیں گے. اور لاسٹ میں مسلینس انفارمیشن ریلیٹڈ ٹو اسلامک اسٹڈیز، وہ ایک فائل آپ کو ڈلیور کر دی جائے گی، جس کو پڑھنے کے بعد انشاءاللہ آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ اسلامک اسٹڈیز سے جڑے ہر ایک سوال کا جواب دے سکتے ہیں. آپ اب ذرا ان ٹاپکس پر نظر دوڑائیں. اس میں سے کوئی بھی ایسا ٹاپک جو کہ ان نیسیسری اس کورس آؤٹ لائن میں شامل کیا گیا ہے، ان ٹاپکس کی لسٹ دیکھنے کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ اگر آپ ان سارے ٹاپکس کو، جو کہ 18 ٹاپکس بنتے ہیں، جو کہ تقریباً 8 لیکچرز میں آپ کو مکمل کروائے جائیں گے انشاءاللہ، تو اس کو پڑھنے کے بعد کیا آپ اس قابل نہیں ہو جائیں گے کہ اسلامک اسٹڈیز کے سیکشن میں کوئی بھی اگر آپ سے سوال کیا جائے تو آپ اس کا جواب نہیں دے پائیں؟ جی ہاں، اگر آپ یہ 18 ٹاپکس کور کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ کوئی بھی ایسا سوال باقی نہیں ہوگا جس کا آپ جواب نہ دے پائیں. پھر ہم بڑھتے ہیں جنرل سائنس کی جانب، جسے ہم ایوری ڈے سائنس کا نام بھی دے سکتے ہیں. تو جنرل سائنس کو بھی ہم نے 4 سیکشنز میں ڈیوائیڈ کیا ہے. نمبر 1، فزیکل سائنس. فزیکل سائنس میں ہم پلانٹس کے بارے میں پڑھیں گے، یعنی کوئی بھی ایسی چیز جو کہ کیا رکھتی ہے، فزیکل سٹیٹ رکھتی ہے، اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے، جس میں ہم ہمارے سورج کے بارے میں پڑھیں گے، نظام شمسی کے بارے میں پڑھیں گے، ہر ایک پلانٹ کے بارے میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ ایک بہت ڈیٹیل ہوگی اس پورے سیکشن کے اندر. آپ نے دیکھا ہوگا FPSC دیکھ لیں، PPSC دیکھ لیں، تو فزیکل سائنس سے جڑے بہت سے سوالات ہم سے پوچھے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر دوسرا سیکشن ہمارا ہے وہ ہے بایولوجیکل سائنس. بایولوجیکل سائنس میں سب سے اہم ترین ٹاپک ہماری ہیومن، جو ہماری باڈی ہے، انسانی جو جسم ہے، اس سے متعلق آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے کوسچنز پوچھے جاتے ہیں. ہمارے مختلف آرگنز کے بارے میں کوسچنز پوچھے جاتے ہیں. ہمارا جو پورا کا پورا سسٹم ہے اس کے بارے میں کوسچنز پوچھے جاتے ہیں. ڈائجسٹو سسٹم کیا ہے، ٹھیک ہے، لیور کیسے کام کرتا ہے، ٹھیک ہے، ہمارے ہیڈ میں کون کون سی بونز موجود ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے جو سینسز ہیں وہ کون کون سے ہیں، وائٹامنس اور منرلز کے بارے میں سوالات پوچھے جاتے ہیں. تو انشاءاللہ بایولوجیکل سائنس بھی بہت ڈیٹیل سے آپ کو پڑھایا جائے گا. دین سیکشن نمبر 3، جس کا نام ہے انوائرمنٹل سائنس. چھوٹا سا ایک سیکشن ہے، ویسے تو اگر دیکھا جائے یہ بہت بڑی فیلڈ ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ BS انوائرمنٹل سائنس بھی پڑھائی جاتی ہے. ٹھیک ہے، اور ہم چونکہ یہ صرف اور صرف ہمارا جو 1 پیپر MCQs کا سلیبس ہے اس کے مطابق ہم نے ایک سیکشن پڑھنا ہے، تو انشاءاللہ 1 یا 1.5 لیکچر کے اندر اس کو میں پورا کا پورا سیکشن آپ کو کمپلیٹ کروا دوں گا. اور چوتھا سیکشن اگین یہ بھی ایک بہت براڈ فیلڈ ہے، لیکن آپ کو چند ایک ٹاپکس ہی پڑھائے جائیں گے، جس کا نام ہے فوڈ سائنس. ٹھیک ہے، تو فوڈ سائنس کے اندر بھی ہم وہی ٹاپک پڑھیں گے جو ایگزامس پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ ہیں. اور لاسٹ میں اگین جنرل سائنس کے اندر بھی ہم ایک فائل آپ کو پرووائڈ کریں گے جس میں پاسٹ ایگزام سے ریلیٹڈ جڑی معلومات ہوگی. جنرل سائنس کے راؤنڈ اباؤٹ 10 to 12 لیکچرز ہوں گے، اور 10 to 12 لیکچرز کے اندر ہم پورا کا پورا جو سلیبس ہے وہ انشاءاللہ کمپلیٹ کر لیں گے. پھر ہم بڑھتے ہیں انگلش کی جانب. پاکستان میں جتنے بھی گورنمنٹ جابز کے ٹیسٹ لیے جاتے ہیں، چاہے وہ جنرل کیٹیگری کا ٹیسٹ ہو، چاہے وہ ٹیکنیکل جاب کا ٹیسٹ ہو، تو انگلش سے لازمی سوالات پوچھے جاتے ہیں. تو انگلش میں سب سے پہلا ٹاپک ہے پارٹس آف اسپیچ. پارٹس آف اسپیچ کو بہت اچھے سے تیار کرنا ہوگا. پارٹس آف اسپیچ ایک براڈ سبجیکٹ ہے، تو انشاءاللہ 3 سے 4 لیکچرز ہم صرف اور صرف پارٹس آف اسپیچ پہ آپ کو ڈلیور کریں گے. دین FPSC کے اندر فریز اور کلاز کے بارے میں آپ سے بہت سے سوالات پوچھے جاتے ہیں. ٹائپس آف سینٹنسز کے بارے میں ہم پڑھنے والے ہیں. کائنڈس آف سینٹنسز کے بارے میں پڑھنے والے ہیں. جیرنڈ سے متعلق آپ سے کوسچنز پوچھے جاتے ہیں. انفینیٹیو سے سوالات پوچھے جاتے ہیں. اب سوال کچھ اس طرح سے ہوتے ہیں FPSC میں کہ واٹ از دا ڈفرنس بٹوین جیرنڈ اینڈ انفینیٹیوز. تو انشاءاللہ یہ جو ایک کنفیوژن ہے وہ آپ کی دور ہو جائے گی. آرٹیکل سے متعلق آپ سے سوالات کچھ پوچھے جاتے ہیں کہ واٹ از ڈیفینٹ آرٹیکل اور انڈیفینٹ آرٹیکل، تو انشاءاللہ آپ کو پڑھایا جائے گا. انٹروڈکشن ٹو ٹینسز. اب ٹینسز کو ہم بہت ڈیٹیل سے نہیں پڑھنے والے. آپ کو یاد ہوگا 7ویں 8ویں 9ویں جماعت کے اندر ہمارے جو انگلش کے ٹیچرز ہیں وہ ہمیں یہ ٹاپک بہت ڈیٹیل سے پڑھا چکے ہیں، لیکن آج ہمیں وہ چیزیں یاد نہیں ہیں. کیوں نہیں یاد؟
کیونکہ اس وقت ہم نے اس کو انٹرسٹ لے کر نہیں پڑھا. اب چونکہ ہمارے جو ایگزامز ہیں اس میں یہ چیزیں پوچھی جاتی ہیں، تو انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ جو چند ایک چیزیں ہیں ٹینسز سے متعلق وہ آپ کو گو تھرو کروا دی جائیں تاکہ آپ کو ان چیزوں کے بارے میں پتہ ہو. دین آپ کو انٹروڈکشن کروایا جائے گا ایکٹیو وائس اور پیسو وائس کا، ٹھیک ہے. دین انالوجی سے ریلیٹڈ سوالات ہم سے این ٹی ایس بہت زیادہ پوچھتا ہے، ایف پی ایس سی بہت کم پوچھتا ہے، پی پی ایس سی بہت زیادہ پوچھتا ہے، سندھ پبلک سروس کمیشن بہت زیادہ پوچھتا ہے، ٹھیک ہے. دین کمپریہنشن، یعنی ایک پیسج آپ کو دیا گیا ہوتا ہے اور اس پیسج کے بعد آپ کو کچھ ایم سی کیوز کے سوالات دینے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جواب دینے ہوتے ہیں. تو وہ جواب آپ نے کیسے دینے، کمپریہنشن پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، وہ آپ کو انشاءاللہ اس ٹاپک کے اندر پڑھایا جائے گا. سینٹنس کمپلیشن کے کوسچنز آپ ہر ایک ایگزام میں دیکھتے ہیں، ایف پی ایس سی ہو، پی پی ایس سی ہو، این ٹی ایس، او ٹی ایس اور یا کوئی بھی ٹیسٹنگ سروس ہو، وہاں پر سینٹنس کمپلیشن سے جڑے سوالات ہوتے ہیں. اس میں سم ٹائمز آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بلینک خالی چھوڑا ہوتا ہے، سم ٹائمز 2 بلینکس خالی ہوتے ہیں. تو اس کو حل کرنے کا طریقہ بھی انشاءاللہ آپ کو بتایا جائے گا. دین پنکچویشن سے ریلیٹڈ بہت سے سوالات ایف پی ایس سی اسپیشلی پوچھتا رہا ہے، تو یہ بھی آپ کو انشاءاللہ پڑھایا جائے گا. لسٹ آف امپورٹنٹ ایڈیمز، ایک لسٹ آپ کو پرووائڈ کر دی جائے گی جسے آپ اچھے طریقے سے پڑھیں، انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. دین لسٹ آف امپورٹنٹ سینونیمز لسٹ بھی پرووائڈ کر دی جائے گی، اور میری کوشش ہوگی کہ ڈیلی، فار ایگزامپل اب تو سب سے پہلے ہم نے پاکستان اسٹڈیز اسٹارٹ کرنا ہے، لیکن ہم نے لسٹ آف امپورٹنٹ سینونیمز بھی آپ کو ڈیلی بیسس پر گروپ میں شیئر کرنے، تاکہ آپ ڈیلی بیسس پر ان سینونیمز اینڈ انٹونیمز کو یاد رکھتے چلے جائیں. کیونکہ ایک چیز یاد رکھیے گا، جو سینونیمز اینڈ انٹونیمز ہیں نا، وہ آپ دنوں کے اندر تیار نہیں کرتے، بلکہ اس کے لیے آپ کو بہت لمبا عرصہ چاہیے ہوتا ہے. 6 سے 8 ماہ کا عرصہ آپ کو چاہیے کہ آپ ان امپورٹنٹ سینونیمز اور انٹونیمز کو تیار کر سکیں. اگر آپ یہ کہیں کہ پرسوں میرا پیپر ہے، آج میں سارے سینونیمز اینڈ انٹونیمز پڑھ لوں گا، تو ہرگز یہ پاسبل نہیں ہے. ہماری کوشش ہوگی کہ ڈیلی بیسس پر آپ کو 20 سے 25 یا 15 سے 20 سینونیمز یا انٹونیمز گروپ میں شیئر کر دیے جائیں، تاکہ آپ ان کو ڈیلی بیسس پر ریوائز کریں اور ان کو یاد کریں، ٹھیک ہے. پھر ہم بڑھتے ہیں جنرل نالج کی جانب. اب جنرل نالج میں اگر آپ پنجاب پبلک سروس کمیشن کی ویب سائٹ پر جائیں یا آپ ایف پی ایس سی کی ویب سائٹ پر جائیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جو کینڈیڈیٹ ہے are expected to display a general awareness of what and where of things and places, when and where of events, how things work, important personalities وغیرہ سے جو جڑی معلومات ہے وہ آپ سے اس سیکشن میں پوچھی جا سکتی ہے. تو اس کی میں نے ایک بہت اچھی آؤٹ لائن بنائی ہے، تو انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ بہت اچھے انداز سے آپ کو چیزیں پڑھائی جائیں. آگے بڑھتے ہیں. کمپیوٹر ایسینشلز. پاکستان میں کوئی بھی جاب کا ٹیسٹ ہو، چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کا جاب کا ٹیسٹ ہو جو کہ بینکنگ سیکٹر کے آپ دیکھتے ہیں کہ ٹیسٹ ہوتے ہیں، یا گورنمنٹ جاب کا ٹیسٹ ہو، وہاں پر ٹیکنیکل جاب کا ٹیسٹ ہو یا جنرل کیٹیگری کا ٹیسٹ ہو، تو کمپیوٹر سے جڑی معلومات آپ سے لازمی پوچھی جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کسی بھی دفتر میں چلے جائیں تو وہاں پر کمپیوٹر سے جڑے سوالات آپ سے لازمی پوچھے جاتے ہیں. آج سے 5 سے 7 سال پہلے اگر کوئی کمپیوٹر کی بات کرتا تھا تو وہ کیا کرتا تھا، ایم ایس آفس کو اچھے طریقے سے پڑھ کر چلا جاتا تھا، تو بہت آسانی کے ساتھ وہ اگر 10 کوسچن پوچھے گئے ہیں تو 8 کا بہت اچھے سے جواب دے دیتا تھا. لیکن اب جو ہے وہ صورتحال چینج ہو چکی ہے. اب آپ سے کمپیوٹر کے سافٹ ویئر کے بارے میں بھی سوال ہوتا ہے، کمپیوٹر کے ہارڈ ویئر کے بارے میں بھی سوال ہوتا ہے. تو اس کی جو کورس آؤٹ لائن ہے وہ کچھ اس طرح سے بنائی گئی ہے کہ فنڈامنٹلز آف کمپیوٹر آپ کو پڑھایا جائے گا. اب بہت سے ایسے بچے ہیں جن کا تعلق دیہات سے ہے، وہ بکس میں تو پڑھتے ہوئے آئے ہیں کہ کمپیوٹر کیا ہے، لیکن انہوں نے کبھی اس کو پریکٹیکلی استعمال نہیں کیا. تو ان کو بتایا جائے گا 1 بائی 1 ہر ایک ہارڈ ویئر کمپوننٹ کے بارے میں بتایا جائے گا کہ اس ہارڈ ویئر کمپوننٹ کا یہ کام ہے، یہ کام سر انجام دیتا ہے، تاکہ انہیں چیزوں کا پتہ لگ جائے. اس کے بعد مائکروسافٹ آفس اوبویسلی بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے. اس میں ہم مائکروسافٹ آفس میں مائکروسافٹ ورڈ، ایکسل اینڈ پاور پوائنٹ کی جو شارٹ کٹ کیز ہیں، ان کی امپورٹنٹ فیچرز ہیں، وہ آپ کو پڑھائیں گے تاکہ
اگر یہ ایگزامس میں پوچھے جائیں تو آپ ان کا بخوبی جواب دے سکیں. دین انٹرنیٹ سے متعلق چیزیں آپ کو پڑھائی جائیں گی کہ انٹرنیٹ کا استعمال کیسے کیا جاتا ہے. انٹرنیٹ سے متعلق جو معلومات پاسٹ ایگزامس میں پوچھی گئی ہے اور آنے والے ایگزامس میں پوچھی جا سکتی ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ کو حل کروا دی جائے گی. دین سوشل میڈیا پلیٹ فارمز جتنے بھی ہیں جس میں فیس بک، انسٹاگرام، واٹس ایپ، ٹیلی گرام وغیرہ ہیں، تو اس سے جڑے معلومات آپ سے پوچھی جاتی ہے. ان کے جو انوینٹرز تھے ان کے بارے میں سوالات پوچھے جاتے ہیں، تو انشاءاللہ اس سیکشن کے اندر ہم وہ پڑھ لیں گے. امپورٹنٹ کمپیوٹر ایبریویشنز کے بارے میں آپ کو پوچھا جاتا ہے، ایگزامس میں پوچھا جاتا ہے، انٹرویوز کے درمیان پوچھا جاتا ہے، تو انشاءاللہ اس سیکشن کے اندر ہم یہ سب کچھ پڑھ لیں گے. ٹھیک ہے، پھر ہم بڑھتے ہیں کرنٹ افیئرس کی جانب. کرنٹ افیئرس کو ہم دو کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کر دیتے ہیں. ایف پی ایس سی، پی پی ایس سی، این ٹی ایس، او ٹی ایس، جتنے بھی ٹیسٹنگ سروسز ہیں وہ اس کو دو ہی کیٹیگریز میں کیا کرتی ہیں، ڈیوائڈ کرتی ہیں. نمبر 1 نیشنل کرنٹ افیئرس اینڈ نمبر 2 انٹرنیشنل کرنٹ افیئرس. تو اب چونکہ ایف پی ایس سی جو فیڈرل پبلک سروس کمیشن ہے وہ یہ کہتی ہے کہ آپ نے لاسٹ 5 ایئرس کی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس کو پڑھ کے آنا ہے، اور اوور آل اگر دیکھا جائے تو 5 سال کی جو امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں اسی کو ہم کرنٹ افیئرس مانتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کو ہم نے نیشنل کرنٹ افیئرس میں تقسیم کیا ہے اور انٹرنیشنل کرنٹ افیئرس میں تقسیم کیا ہے. کوشش ہوگی کہ بہت آسان الفاظ میں، بہت آسان طریقے سے آپ کو یہ امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس پڑھائی جائیں، اور امپورٹنٹ ہی پڑھائی جائیں. یہ نہیں کہ بہت ڈیٹیل سے فار ایگزامپل چھوٹا سے چھوٹا ایونٹ جو ہوا ہے وہ آپ کو پڑھایا جائے جو کہ ان نیسیسری آپ پر برڈن ثابت ہو. تو انشاءاللہ ایسا ہرگز نہیں ہوگا. میں انشاءاللہ کرنٹ افیئرس کو میں دوبارہ سے ڈیزائن کروں گا اور ہر ایک سال میں جو بھی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہوں گی وہی پڑھائی جائیں گی. ٹھیک ہے، تو زیادہ فوکس ہمارا یہ ہوگا کہ لاسٹ 2 ایئرس میں جو امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس پر زیادہ فوکس ہوگا، اور جو 5 ایئرس کی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں اس پر ہمارا فوکس کم ہوگا. کیونکہ میرا یہ ماننا ہے کہ ایف پی ایس سی، پی پی ایس سی، جتنی بھی ٹیسٹنگ سروسز ہیں، یہ جتنا مرضی کہہ لیں کہ ہم لاسٹ 5 ایئرس سے پوچھیں گے، تو یہ لاسٹ 5 ایئرس سے ہرگز نہیں پوچھتے. لاسٹ 2 ایئرس سے بہت زیادہ سوالات پوچھے جاتے ہیں. دین میتھس کی جو کورس آؤٹ لائن ہے وہ میں انشاءاللہ ورڈ فارمیٹ میں آپ سے شیئر کر دوں گا. اس میں میں نے بیسک ارتھمیٹک کے کوشچنز شامل کیے ہیں، ورڈ پرابلمس اس میں شامل کیے ہیں، الجبرک ایکسپریشنز سے جڑی جو سوالات ہیں وہ شامل کیے ہیں، ایوریج سے جڑے سوالات شامل کیے ہیں، اور ریشوز سے جڑے سوالات شامل کیے ہیں جو کہ آپ کو انجینئر طیب اقبال صاحب حل کروائیں گے. ٹھیک ہے، تو وہ اس کورس آؤٹ لائن کے مطابق ہم آگے لے کر چلیں گے. ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں. اب جو بچے اس سیشن کا حصہ بن چکے ہیں، یا کوئی بھی بچہ جو آپ کا جاننے والا ہو، آپ اس کو یہ ویڈیو شیئر کر سکتے ہیں تاکہ وہ اس سیشن کو سمجھ لے. تو ہم کوشش کریں گے کہ 3 دن ہم ڈیمو کلاسز چلائیں. ڈیمو کلاسز ان کے لیے جو ایڈمیشن نہیں لے سکے وہ ہمارا طریقہ دیکھیں کہ کس طرح سے ہم بچوں کو یہ سیشن پڑھائیں گے. تو اس کے بعد اگر وہ مانتے ہیں کہ ہاں ان کو یہ سیشن جوائن کرنا چاہیے تو وہ بالکل یہ سیشن جوائن کر سکتے ہیں. یاد رکھے گا ہماری فیس پاکستان کی سب سے کم فیس ہے. آپ مجھے ضرور بتائیے گا اگر کوئی آپ کو 1500 روپے سے کم فیس لے کر پڑھا رہا ہو. ابھی بھی یہ فیس نہایت ہی کم ہے. 3 مہینے میں آپ کو کوشش کی جائے گی یہ سیشن پورا کرایا جائے. ویسے جتنا سلیبس ہے تو 3 مہینے میں بڑا مشکل ہو جاتا ہے اس کو کور کروانا، لیکن میں کوشش کروں گا کہ ودن 3 منتھس آپ کو یہ چیزیں کور کروائی جائیں. نمبر 1، اس کا مطلب کیا ہوا کہ 1500 روپے فیس ہم آپ سے چارج کر رہے ہیں. کتنے چارج کر رہے ہیں؟ 1500 روپے فیس آپ سے چارج کر رہے ہیں. تو پر منتھ کتنا بن گیا؟ پر منتھ ہم آپ سے صرف اور صرف 500 روپے چارج کر رہے ہیں. میں آپ کو نام لے کر بھی بتا سکتا ہوں کہ کون سی اکیڈمی کتنے ہزار روپے لے کر آپ کو 1 پیپر ایم سی کیوز کی تیاری کروا رہی ہے، اور ان کا کانٹینٹ بھی کبھی آپ چیک کیجئے گا تو وہ ہمارے کانٹینٹ سے بہت بلو پار ہوگا. ٹھیک ہے، تو اگر کوئی بچہ ایڈمیشن لینا چاہتا ہے تو ہمارے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتا ہے. جو 1500 روپے فیس رکھی گئی ہے سیشن کی اس کو سبمٹ کروا سکتا ہے ان 3 دیے گئے اکاؤنٹس میں، اور لاسٹ میں ہم سے جو اسکرین شاٹ ہے وہ واٹس ایپ نمبر 031554099147 پر بھیج سکتا ہے تاکہ اسے اس سیشن کا حصہ بنا لیا جائے. تو امید کرتا ہوں آپ کے جتنے بھی سوالات ہیں ان کا میں جواب دینے میں جواب دے سکا ہوں، اور اگر آپ کا کوئی اور سوال ہے تو آپ مجھ سے کسی بھی وقت
واٹس ایپ وائس نوٹ پر پوچھ سکتے ہیں. تو انشاءاللہ جلد کل سے ہم اپنا سیشن کا باقاعدہ آغاز کریں گے. تو جب تک اپنا بہت خیال رکھے گا. اللہ حافظ.